سے کہ لکھنؤ دبستان میں آپ کو تصوف کا فلسفہ خال خال ہی ملے گا، تقریباً نہ کے برابر ہے۔ جتنے بڑے پیمانے پہ لکھنؤ میں شاعری ہوئی ہے، اسی لیے اسے دبستان کہا جاتا ہے، وہاں پر تصوف کے موضوعات کو بہت کم قلم بند کیا گیا ہے یا موضوع بنایا گیا ہے۔ اہم شعراء میں اگر صرف ایک نام ہٹا دیں، خواجہ حیدر علی آتش، ان کے یہاں تصوف ہے اور تصوف کافی ہے، ان کی غزلوں میں خاصا تصوف کے اشعار ملتے ہیں۔ ان کو ہٹا دیجئے تو آپ کو کوئی نام نہیں ملے گا۔ مثال کے طور پر ناسخ اور آتش دونوں ہم عصر ہیں، دونوں غزلوں کے بڑے شاعر ہیں، دونوں کے شاگردوں کی تعداد بھی اچھی خاصی تھی، دونوں کی مقبولیت لکھنؤ میں کافی تھی، دونوں میں چشمک بھی رہتی تھی، ایک طرح کی جو مسابقت ہو جاتی ہے، کمپٹیٹر دو اسٹوڈنٹس کے بیچ بھی ہونی چاہیے، مگر مثبت ہو تو اچھی کہی جاتی ہے۔ آپ لوگوں کے درمیان بھی ہم تو چاہتے ہیں کہ وہ پڑھائی میں کون اچھا ہے، وہ چیز تھی، مگر ناسک کے یہاں تصوف آپ کو بالکل نہیں ملے گا، آتش کے یہاں ملے گا۔ اسی طرح سے جو بڑے شعراء ہیں، چاہے وہ انشا ہوں، جرت ہوں، آرزو ہوں یا رنگی ہوں، سعادت یار خان رنگی میں نے نام لیا تھا، صاحب جان ہوں، ان سب کے یہاں کہیں بھی تصوف نہیں ملتا ہے، شعوری طور پر انہوں نے تصوف نہیں برتا ہے۔ چند اور بعد کے جو شعراء ہیں، مثال کے طور پر دیا شنکر نسیم، جنہوں نے مثنوی گلزار نسیم تصنیف کی، وہ خواجہ حیدر علی آتش کے شاگرد ہیں، تو اپنے استاد کے اثر سے ان کے یہاں غزلیں بھی انہوں نے کہی ہیں، حالانکہ کم غزلیں کہی ہیں، تو ان کے یہاں کیونکہ اتباع کر رہے ہیں اپنے استاد کا، تو تصوف کے اشعار کبھی کبھی آ جاتے ہیں غزلوں میں۔ اس کے بعد کے اور شعراء جو ہیں، مثال کے طور پر پنڈت برہد نارائن چک، بس لکھنؤ سے تعلق ہے ان کا، بڑے شاعر ہیں یہاں کے، یا اور ان کے بعد کا ایک شاعر ہے غیر مسلم، بڑا نام ہے غزل کا، انتقال ہو گیا ابھی ان کا 6-7 سال پہلے انتقال ہوا ہے، تو بہت پرانے شاعر نہیں، 8-10 سال ہوئے ہوں گے تقریباً، ایگزیکٹ یاد نہیں ہے، مگر اس ایک دہے کے اندر ان کا انتقال ہوا ہے۔ آنند نارائن ملا تخلص کرتے تھے، ان کے یہاں آپ کو بعض جگہ تصوف مل جائے گا، ورنہ لکھنؤ دبستان میں تصوف نہیں ہے۔ تو یہ دو فرق تو آپ لوگوں کو بالکل صاف دکھائی دے جائیں گے۔ تیسری چیز کہ اب عشق مجازی جو ہے، اس کے بھی دو کیفیتیں ہیں، دو نوعیتیں ہوتی ہیں، پہلی تو فراق کی کیفیت ہے اور دوسری وصال کی کیفیت ہے، ٹھیک ہے۔ ایک معشوق اور عاشق، اس میں آپس میں التفات ہو جائے، دونوں مل رہے ہوں، ہے نا، دونوں کا عشق ایک دوسرے کے لیے ایک طرح کا ہو، اٹکھیلیوں کی بات ہو رہی ہو، دھول دپے کی بات ہو رہی ہو، ملنے جلنے کی بات ہو رہی ہو، خوشی نشاط کی بات ہو رہی ہو، رنگریلیوں کی بات ہو رہی ہے، تو یہ کہلائے گا وصال کے اشعار عشق میں۔ اس کے برعکس عاشق و معشوق جب سے پیدا ہوں، عاشق و معشوق رہیں اپنی موت تک، پہلے چاہے عاشق مر جائے تو عاشق ہی مرے گا، چاہے معشوق مر جائے تو اسی صورت میں مرے گا، مگر کبھی عاشق، معشوق تو ہو سکتا ہے بے ایمان، عاشق کبھی بے ایمان نہیں ہوگا۔ غالب کے الفاظ میں اگر کہیں تو وفاداری بشرطِ استواری، اس پر عمل کرنے والا ہوگا کہ ایک بار عاشق ہو گیا تو ہو گیا، معشوق نہ اسے ملاقات ہو رہی نہ معشوق سے بات ہوتی ہے، وہ معشوق کا وصال چاہتا ہے، بار بار اس سے گڑ گڑاتا ہے، منتیں بھی کرتا ہے، معشوق کے کوچے میں روز چکر لگاتا ہے، اس کے گھر کی دیوار سے اپنی سر ٹکراتا ہے اور اپنا پیشانی بھی زخمی کر لیتا ہے، مگر معشوق کے طرف سے کوئی رد عمل نہیں ملتا ہے، وہ اپنے جگہ پر پتھر بنا ہوا ہے۔ اسی لیے اردو شاعری میں معشوق کو صنم بھی کہا گیا ہے، جس کے ایک معنی پتھر ہوتے ہیں، کافر بھی کہا گیا ہے جس کے ایک معنی ضدی کے ہوتے ہیں، وہ اپنی جگہ سے نہیں ہٹ رہا ہے، اسے مزہ ضرور آ رہا ہے کہ اس کے چاہنے والے ہیں، اور ایک نہیں ایک سے زیادہ چاہنے والے ہیں، اس سے محبت کرنے والے ہیں،
وہ اس پر نازک بھی ہے، اسے اس پر وہ ایک طرح سے کہہ لیجیے کہ پندار بھی ہے اس کا، لیکن ملاقات عاشق سے نہیں ہو پاتی ہے، اور اسی طرح تڑپ تڑپ کے ہجر میں اضطراب کی کیفیت میں معشوق کی جان نکل جاتی ہے۔ عام طور پر آپ دیکھیے پوری کلاسیکی آپ کی شاعری دہلی دبستان کے اساتذہ کی، اس میں یہ رنگ غالب ہوگا۔ اب کیا فرق ہو رہا ہے کہ دہلی دبستان کی شاعری میں فراق یا ہجر کا رنگ غالب ہے، جبکہ لکھنؤ دبستان کی شاعری میں وصال یا نشاط کا رنگ غالب ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیے میں جان بوجھ کے یہاں پر استعمال کر رہا ہوں لفظ غالب کا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ پورا کا پورا دیوان یا سارے شعرا کو پڑھیں گے دہلی دبستان سے جن کا تعلق رہا ہے تو کسی نے وصال کے اشعار ہی نہیں کہیں، مگر کم کہیں، کبھی کبھار کہیں، اصل رنگ ان کا نہیں ہے۔ اور یہ بھی غور کر کے دیکھ لیجئے گا کہ ان کی شاعری جو اچھی ہے وہ اسی رنگ میں ہے جو ان کا اصل رنگ ہے، یعنی فراق کی شاعری۔ میر نے جب فراق کی شاعری کی، اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ان کے اشعار دل سے نکلتے ہیں اور قاری کے دل میں نشتر کی طرح جا کے چپتے ہیں۔ دوسری ایک چیز اور ہوتی ہے کہ فراق میں پائیداری ہوتی ہے۔ آپ کو کسی چیز سے محبت ہے، آپ اسے حاصل کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، مگر حاصل نہیں کر پا رہے ہیں، آپ کا عشق برقرار ہے، وہ جائے گا نہیں، اس لیے کہ وہ چیز جب تک حاصل نہیں ہوئی۔ ایک بار کسی چیز کا آپ کو بہت شوق ہے، جنون کی حد تک ہے، مگر وہ چیز جب آپ کو مل جاتی ہے تو کچھ دن آپ خوش رہ لیں گے، اور کچھ دن خوش رہ لیں گے، اور کچھ دن خوش رہ لیں گے، ختم ہو جاتا ہے۔ پھر وہ جو آپ کی تڑپ تھی، جو جستجو ہے انسان کی، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے دیکھیے کہ عشق میں اگر وصال ہوگا، ہجر ہوگا، تو اس میں پائیداری ہوگی، اسی لیے اثر انگیزی ہوگی۔ اور اس کی سب سے عمدہ مثال اگر آپ دہلی سے ہی لیں گے تو میر تقی میر کی شاعری، اسی کے بل پہ خدا سخن پھیلا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ عمومی دہلی دبستان کا جو رنگ ہے وہ فراق یا ہجر کی کیفیت بیان کی گئی ہے عشقیہ شاعری میں، جبکہ لکھنؤ کا جو غالب رنگ ہے، غالب رجحان ہے، وہ عشقیہ شاعری میں وصال کی شاعری کی گئی ہے۔ میر فرماتے ہیں کہ اب کی جنوں میں فاصلہ شاید نہ کچھ رہے، دامن کے چاک اور گریباں کے چاک میں۔ جنون کی کیفیت ہو گئی ہے عاشق، جو چیز چاہ رہا مل نہیں رہی، وہ کہہ رہا ہے کہ مگر یہ جنون سے بھی وہ پسند کر رہا ہے جنون کو، اس کے بعد بھی وہ ہمت نہیں ہارتا، کہہ رہا ہے کہ اب کی جنون کی کیفیت میں ہو سکتا ہے یہ حالت ہو جائے کہ دامن کا چاک، کرتا پہلے قمیص پہنی جاتی تھی، آج بھی جانتے ہوں گے چاک کا مطلب آپ سارے لوگ، جو دامن نیچے سے کٹا ہوتا ہے، ٹیلر جب سلتا ہے وہ حصہ چاک کہلاتا ہے، اور گریباں کا چاک، آپ کا کرتے کا گریبان، دونوں ایک ہو جائیں گے، کپڑے پھاڑ دینا یعنی جنون کی انتہا پہ پہنچ جانا، اضطراب اور بے چینی کی انتہا کو پہنچ جانا۔ وہ حسرتا کے یار نے، جی جو سلا نہ ہو اسے چاک کہتے ہیں۔ ہاں، جتنا حصہ سلا نہ ہو۔ تو اب شاعر کیا کہنا چاہ رہا ہے، اسی لیے یہی تو خوبصورتی ہے کہ اب کی جنون میں، جنون کی ایک کیفیت یہ ہو جاتی ہے نا کہ پھر انسان کیا ہوتا ہے، اپنے آپ میں نہیں رہتا، بے خودی کے عالم میں اپنے کپڑے بھی پھاڑ کرتا ہے نا۔ آدمی کہتے ہیں پاگل ہے، جنونی ہے، سودائی ہے، تو یہ مراد ہے کہ گریبان میں تو چاک بنایا ہی جاتا ہے سل کے، چاہے وہ کرتا ہو چاہے شرٹ ہو، تو گریبان کا چاک اور دامن کا چاک ایک ہو جائے گا، یعنی پھاڑ کے برابر کر دے گا کپڑوں کو۔ دوسرا شعر مثال کے طور پر دہلی سے کہ واہ حسرتا کہ یار نے کھینچا ستم سے ہاتھ، ہم کو حریص لذت آزار دیکھ کر۔ شاعر افسوس کس بات پہ کر رہا ہے کہ معشوق نے، یار نے ستم میرے اوپر کرتا تھا، یعنی کرم نہیں کرتا تھا،
یہ اس سے کرم چاہتے تھے، رد عمل نہیں ملتا تھا، وہ ستم کرتا تھا، ایزا دیتا تھا، مگر ایک رشتہ تو تھا، یعنی دوستی کا جیسے ایک رشتہ ہوتا ہے، دشمنی کا بھی ایک رشتہ ہوتا ہے۔ یہ کہنا چاہ رہا ہے شاید کہ افسوس کی بات یہ ہے کہ جب پتہ چلا معشوق کو کہ اس کو تو اس میں مزہ آتا ہے، لذت آزار، یہ تو حریص لالچی ہے، آزار کا مصیبتوں سے اس کو مزہ آتا ہے، تو معشوق نے جو مجھے ایزا دیا کرتا تھا، جو میرے ساتھ اس کا رد عمل برا ہوا کرتا تھا، وہ بھی ختم ہو گیا، اس پر افسوس کر رہا ہے۔ یہ ہے فراق کر رہا ہے۔ اب لکھنؤ میں صرف مثال سے آپ لوگوں کو واضح کر دینے کے لیے کہ دیکھیے کہ اب یہ شاعری لکھنؤ دبستان میں، اور بہت نہیں، اسی عہد کا جو ابھی شعر میں نے پڑھا ہے اسی زمانے کی شاعری ہے لکھنؤ میں جو ہو رہی ہے۔ وہ انشا کی شاعری تو کمال ہے، جرت بھی ایک بہت بڑا نام ہے، انشا اور جرت میں چشمک بھی چلتی رہی ہے، اور بہت سے ان کے قصے بھی مشہور ہیں۔